اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورۃ الاحقاف سورت نمبر 46 اور 26واں پارہ بھی جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ نہیں بنایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ۔ وہ اجل مسمى ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، ایک وقت مقرر کے لیے، ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، جس چیز سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے اس سے منہ موڑتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون، اے نبی ان سے کہو ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، دیکھو تو بھلا کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین کو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس لاؤ کوئی کتاب جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی ہو، او اثارۃ من علم، یا کوئی علمی روایت بطور ثبوت کے پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ ومن اضل ممن یدعو، اور اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کون ہے جو پکارے من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامۃ وہم عن دعائہم غافلون، اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو قیامت تک انہیں رسپونڈ نہ کریں اور انہیں ان کے پکارنے کا پتہ ہی نہ ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو یہ ان کے دشمن ہوں گے جن کو یہ پکارتے رہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کے عبادت کرنے کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، آیاتنا بینات، ہماری کھلی نشانیاں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للحق، حق کے بارے میں، لما جاؤں، جب وہ ان کے پاس آتا ہے، ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے یہ قرآن خود گھڑا ہے؟ معاذ اللہ۔ قل ان افتریتہ، اے نبی کہہ دو کہ اگر میں نے گھڑا ہوتا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، نہ بچا سکتے تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی۔ هو اعلم بما تفیدون فیہ، وہ بہتر جانتا ہے ان باتوں کو جو تم بنا رہے ہو اس کے بارے میں۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ کافی ہے بطور گواہ کے میرے اور تمہارے درمیان۔ وہو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی کہہ دو کہ میں کوئی نیا نویکلا رسول نہیں ہوں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کرتا ہوں صرف اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں بس کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، ان سے کہیے کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ قرآن واقعی اللہ کے پاس سے آیا ہے، وکفرتم بھی، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، جبکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا اس کے بارے میں گواہی دے چکا ہے، فآمنا، اور ایمان لا چکا ہے، واستکبرتم، اور تم تکبر کر رہے ہو۔ یہ عبداللہ ابن سلام ایک یہودی عالم تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے تصدیق کی اس قرآن کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر ایمان لانا کو اچھا کام ہوتا تو نہ سبقت لے جاتے یہ لوگ ہم پر، یعنی مسلمان ہم سے پہلے ایمان نہ لاتے،
وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور اب چونکہ یہ ہدایت نہیں پا سکے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے قبل موسیٰ کی کتاب بھی تو تھی، اماماً وَرَحْمَةً، راستہ دکھانے والی، لیڈ کرنے والی اور رحمت بن کر آئی تھی۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ بھی ایک کتاب ہے، مصدق لسانا عربیا، تصدیق کرنے والی، عربی زبان میں نازل کی گئی، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ وہ ظالموں کو خبردار کرے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکوں کے لیے خوشخبری بنے۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، وہی بات کہ جو سورۃ حامی میں سجدہ میں پڑھ کے آئے ہیں، ثم استقاموا، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، وہ بدلہ ہوگا ان کی اچھی پرفارمنس کا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا کمزوری کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، مشقت اٹھا کر تکلیف میں، اور اس کو جننا ڈیلیور کرنا بھی تکلیف کے ساتھ۔ وہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا 30 ماہ ہے، تو 2 سال دودھ پلانے کے، اور کم سے کم 6 ماہ کی پریگننسی جو ہے وہ اس کا یہاں پر اشارہ جو ہے وہ آ گیا۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچتا ہے، وہ بلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہے انسان کی جسمانی پختگی کہ جب وہ باپ بننے کے قابل ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ میچور ہو گیا، یا اس کی عمر 18 سال ہو جاتی ہے۔ ہمارے قانون کے مطابق تو ایک ہی ہے، لیکن دینی نقطہ نگاہ سے کہ جب بھی اس کو ویٹ ڈریمز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بالغ ہے، باپ بننے کے قابل ہے۔ لیکن 40 سال جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی پختگی ہے کسی انسان کی۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن کے، اللہ تعالیٰ نے وحی کا آغاز اپنے پیغمبروں پر 40 سال کی عمر میں ہی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہی ہے۔ تو حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب اپنی پختگی کو پہنچتا ہے، بلغ 40 سنۃ، 40 سال کا ہو جاتا ہے، قال، کہتا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ ربا مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری مہربانی کا، التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور اس کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ترضا ہو، جن سے تو راضی ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور صالح بنا دے میری خاطر میری اولاد کو بھی۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے، نوٹ کر لیں کہ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 15 ہم پڑھ رہے ہیں۔ انی تبت الیک، ربا میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں یقیناً تیرے فرما برداروں میں سے ہوں، تیرے مسلمانوں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم قبول کریں گے ان کی طرف سے ان کے نیک اعمال، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم ان کی برائیوں سے صرف نظر کریں گے، فی اصحاب الجنہ، اور یہ اہل جنت میں شامل ہوں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو اپنے والدین سے کہتا ہے، اف لکما، اف لکما، اف ہو تم پر، میں بیزار ہوں تم سے، تنگ آ گیا ہوں میں تم سے۔ اتعدانی نی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، جبکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں بیت گئیں، وہما یستغیثان اللہ، اور اس کے والدین اللہ تعالیٰ سے دعائی کرتے ہیں، ویلک آمن، بد نصیب و تیرا ستیہ ناز، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقولو، لیکن وہ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانیاں ہیں چلی آ رہی ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس،
یہ وہ لوگ ہیں کہ چشمہ ہو چکا ہے جن پر عذاب کا فیصلہ، اور وہ شامل ہوں گے ان امتوں میں جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ نقصان سے دوچار ہونے والے ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عملوا، اعمال کے مطابق، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ضرور پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کا، اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لا کھڑے کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا آگ کے سامنے، اور کہا جائے گا ان سے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ ختم کر دی تم نے اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیاوی زندگی ہی کے اندر، اور خوب لطف اٹھا لیا تم نے ان سے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تو آج تمہیں بدلے میں دیا جائے گا ذلت آمیز عذاب، یعنی توہین آمیز عذاب، بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس لیے کہ تم زمین پر ناحق تکبر کیا کرتے تھے، وبما کنتم تفسقون، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور سناؤ انہیں قصہ عاد کے بھائی ہود کا علیہ السلام، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا سرزمین احقاف میں، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، جبکہ گزر چکے تھے وارن کرنے والے ان سے پہلے بھی اور آتے رہے اس کے بعد بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، اے ہود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ تم ہمیں دور کر دو، بہکا دو ہمارے خداؤں سے، فاتنا بما تعدنا، تو لے آ پھر جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جڑا سب کرنا کر لے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال، حضرت ہود نے فرمایا انما العلم عند اللہ، بس علم تو اللہ ہی کو ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تم تک وہی پہنچاتا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے پیغام، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ میں تمہیں جہالت میں مبتلا پاتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، پھر جب دیکھا انہوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں آتے ہوئے اپنی وادیوں کی طرف، تو کہنے لگے قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بہ، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، ریح، ہوا کا طوفان، فیہا عذاب علیم، جس میں ایک دردناک عذاب تھا، تدمر کل شیء بامر ربہا، تباہ کر ڈالے گا یہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا، تو آخر کار وہ ہو گئے ایسے، لا یرا الا مساکنہم، کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہیں آتا، بندہ کوئی نہیں تھا اس میں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور یقیناً ہم نے دیا تھا ان کو قدرت و اختیار ان چیزوں پر کہ نہیں دیا ہم نے تم کو قدرت و اختیار ہے مکے والوں ان میں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تھے، فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، لیکن کچھ کام نہ آئے ان کے کان، ان کی آنکھیں، اور نہ ہی ان کے دل، من شیئن، کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، وحاق بہم ما کانوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور انہیں آن گھیرا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور یقیناً ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کو جو تمہارے ارد گرد ہیں، کئی بستیاں، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم بار بار طرح طرح سے بھیج چکے ہیں اپنی نشانیاں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا، پھر کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو بنا رکھا تھا لوگوں نے اللہ کے تقرب، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ۔
آلہتن خدا مان کر، بل ضلوا عنہم حقیقت یہ ہے کہ وہ ان سے کھو گئے، وذالک افکہم اور یہ انجام تھا ان کے جھوٹ کا، وما کانوا یفترون اور جو وہ معبود انہوں نے جھوٹ گھڑ رکھے تھے اس کا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ واقعہ جب متوجہ کیا تھا ہم نے تمہاری طرف جنوں کے ایک گروہ کو، یہ بڑا عام واقعہ ہے، یستمعون القرآن تاکہ وہ قرآن سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، تو قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا تھا وہ، فلما حضروہ، تو جب وہ اس جگہ حاضر ہوئے جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، قالوا انصتوا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش خاموش خاموش۔ فلما قضی، جب تلاوت ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو اپنی قوم کے پاس وہ واپس گئے ان کو خبردار کرتے ہوئے۔ قالوا یا قومنا، کہنے لگے اے میں ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے موجود ہے، یہدی الی الحق، حق کا راستہ دکھاتی ہے، والی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف ڈائریکٹ کرتی ہے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، رسپونڈ کرو، قبول کرو دعوت اللہ کی طرف بلانے والے کی، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا لے گا ایک دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو کوئی قبول نہیں کرے گا اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء، تو وہ اللہ کو عاجز نہ کر سکے گا زمین پر، اور نہ ہی ہوں گے اللہ کے سوا اس کے اور کوئی حامی دوست، اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا انہیں غور نہیں کیا کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان کو پیدا کرنے میں اسے کوئی تھکان نہیں ہوئی، بقادر، وہ ضرور قدرت رکھتا ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بلا یس انڈیڈ انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ من یرد الذین کفروا علی النار، اور جس دن پیش کیے جائیں گے یہ کافر لوگ آگ کے سامنے، تو پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، ہن دسو یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو اس وقت کہیں گے یس انڈیڈ، واقعی ہماری رب کی قسم۔ قال فذوقوا العذاب، تو اللہ فرمائے گا پھر چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، تو اے نبی آپ مستقیم رہیں، ڈٹے رہیں، جیسے عزم و ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، ان کے لیے آپ جلدی نہ مچائیے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، انہیں یوں معلوم ہوگا اس دن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں رہے دنیا میں مگر دن کی کوئی گھڑی، پورا دن بھی نہیں، بلاغ، پہنچا دی گئی بات ان تک، فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، سو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو نافرمان اور بدکار ہیں۔ اب یہ مکی سورتوں کا یہ سلسلہ بھی ختم ہوا، یعنی سورہ احزاب مدنی سورت تھی، اور اس کے بعد پھر یہ مکی سورتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، سورہ سبا، سورت فاطر، اس کے بعد پھر سورت یاسین تھی، اور اس کے بعد پھر سورت صافات، سورت صاد، پھر اس کے بعد سورت زمر، پھر سورہ مومن، پھر سورت حامی و سجدہ، پھر سورت شورا، پھر سورت زخرف، پھر سورت دخان، پھر جاسیہ، اور پھر احقاف۔ اب 3 مدنی صورتیں آئیں گی، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت الفتح، اور پھر سورت الحجرات۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ويشفي صدور
قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت